بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اردو گلوب ٹی وی کینیڈا پاکستان۔ 21 اور 22 اگست کی درمیانی رات 2 بج رہے ہیں اور پاکستان میں 22 اگست کی صبح 11 بج رہے ہیں اور ہفتے کا دن ہے پاکستان میں۔ پاکستان، امریکہ، ایران اور پاکستان کی صورتحال، کچھ خبریں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے اہم خبر جو کل بھی آپ سے ڈسکس کی تھی اور آپ کو علم میں ہوگا، 2 دن پہلے ہم نے عمران خان کے حوالے سے خبر دی تھی کہ ان کو سپریم کورٹ نے ایک ریلیف دیا ہے، اور ریلیف دینے کے بعد حکومت نے بڑی چلاکی سے، عیاری سے اور چکر بازی سے ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی، اور ان کو پہلے اسپتال چند گھنٹے کے لیے لے جایا گیا، اور اس کے بعد ان کا چیک اپ کرانے کے بعد ان کو دوبارہ اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا، جس پر بہت لوگوں کے سینٹیمنٹ ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں یا کوئی بھی ہو۔ اگر ہم عام فہم بات میں بات کریں تو گزشتہ کئی برس سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے، اور ان پہ کئی مقدمات بنا کے ان کو ظاہر سزائیں بھی دلوائی گئی ہیں۔ آپ سے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سزائیں نواز شریف کو بھی دی گئیں، محترمہ کو بھی دی گئیں، بھٹو کو بھی دی گئیں، اور کئی سیاستدانوں کو ہر دور میں دی جاتی رہی ہیں۔ اس میں کچھ سیاسی حکومتوں کی خواہشوں پہ کیس بنتے رہے اور کچھ اسٹیبلشمنٹ کے، لیکن زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پر، اور اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہاتھ ملا لے ان کو اقتدار میں سہولت فراہم کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ نہ چلیں تو ظاہر ہے وہ پھر ان کے خلاف مقدمات اور جیلیں اور سزائیں اور ملک بدری اور سزائے موت کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں مثالیں ملتی ہیں۔ بہرحال آج عمران خان کے حوالے سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان کے علاج کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے حکومت جو ہے وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حزب اختلاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج یعنی جمعے کے روز پارلیمنٹ ہاؤس میں قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ اپوزیشن ارکان نے واضح کیا کہ عمران خان کی صحت اور ان کے علاج معالجے کے معاملے پر کسی قسم کا سمجھوتہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس کے بعد ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا، اور اپوزیشن ارکان نے سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر اجلاس میں شدید تشویش کا اظہار کیا، اور نئی کوئی ترکیب کہہ لیں یا آئینی اور قانونی راستہ انہوں نے اختیار کرنے کا تو فیصلہ کر لیا ہے، اور پارلیمانی جو پارٹی ہے اس کے ارکان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے حکومت جو ہے وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے۔ اجلاس جو ہے 27 ستمبر کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کا فیصلہ برقرار رکھنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے بانی عمران خان کو علاج کی غرض سے ہسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا جمعرات کو سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی جانب سے حکومتی درخواست اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی تھی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے آج یعنی جمعے کے روز دائر کی جانے کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ریکارڈ میں موجود واضح قانونی غلطیوں پر مبنی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عمران خان کو پرائیویٹ اسپتال منتقل کرنا پاکستان پریزن رولز 1978 کے برخلاف ہے۔ درخواست کے مطابق جیل قوانین میں کسی بھی قیدی کو پرائیویٹ اسپتال میں داخل کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ قانون کے تحت قیدیوں کا علاج صرف جیل، سول یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے، اور پرائیویٹ ہسپتال منتقلی سے قیدی کی سیکورٹی اور بیرونی اثر و رسوخ کے خدشات بڑھ جائیں گے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ قیدی کا اپنی مرضی کے پرائیویٹ سیکٹر سے
یا ڈاکٹر سے علاج کی ضد جیل قوانین سے مطابقت نہیں رکھتا، اور سرکاری ڈاکٹر انتہائی تجربہ کار پروفیسر اور اپنے شعبوں کے بین الاقوامی ماہرین ہیں۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے وکیل اور پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کی بہنوں نے پریس کانفرنس سپریم کورٹ کو کروائی گئی یقین دہانی کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ بہنوں کی پریس کانفرنس سپریم کورٹ کو دی گئی انڈر ٹیکنگ کی خلاف ورزی ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے ان سے سوال کیا تھا کہ جو میڈیکل ریکارڈ ہاسپٹل میں پیش کیا جائے گا کیا آپ اس پر سیاست کریں گے؟ ہم نے یہ صرف انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ میڈیکل ریکارڈ صرف خاندان اور ذاتی ڈاکٹر کے پاس رہے گا، سیاسی جماعتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس پر کوئی سیاست نہیں کریں گے۔ ادھر ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل علی عبداللہ نے خبردار کیا ہے کہ مخالفین کی جانب سے کسی بھی مس کیلکولیشن، غلط اندازے کا منہ توڑ اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ 22 اگست کو ایران کے یوم دفاعی صنعت کے موقع پر ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ ملک کی دفاعی صنعت غیر منصفانہ پابندیوں اور بچوں کے قاتل استعماری طاقتوں کی دشمنانہ کارروائیوں کے مقابلے میں دفاعی مقامی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ جنرل عبداللہ نے دفاعی صنعت کو قومی طاقت کا ایک ناگزیر ستون اور ایران کی سلامتی کا اہم عنصر قرار دیا۔ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے وکیل اور پارٹی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ کل جو کچھ ہوا وہ اس قوم کے لیے ایک سانحہ ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سوشل میڈیا اور روایتی میڈیا کے ذریعے غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ کیا سپریم کورٹ کا آرڈر بڑا واضح تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال منتقل کیا جائے گا، وہاں ان کا مکمل معائنہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی علاج ہے وہ شفا انٹرنیشنل میں ہوگا۔ اس میں 1 ہفتہ لگے، 3 ہفتے لگے یا زیادہ لگے، پورا علاج شفا انٹرنیشنل میں ہوگا۔ ایران کی پارلیمان کے اسپیکر باقر قالیباف کا کہنا ہے کہ حکومت کو امریکی معاشی دباؤ کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا، ورنہ حکومت قائم نہیں رہ سکے گی۔ عراق کے دورے پر موجود باقر قالیباف نے بغداد میں ایرانی سفارت خانے میں ایرانی اور عراقی تاجروں سے ملاقات کے دوران کہا کہ ہمارے پاس چاہے کتنی فوجی طاقت کیوں نہ ہو، اگر لوگ بھوکے ہوں گے، معاشی ترقی اور قومی پیداوار نہیں ہوگی تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ قالیباف کا کہنا ہے کہ ہمیں ان ظالمانہ پابندیوں پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے مزید درجنوں حملے کریں گے۔ ایک بیان میں ٹرمپ نے کہا کہ اگر انہوں نے اقدامات نہیں کیے ہوتے تو آج اسرائیل اور مشرق وسطیٰ ختم ہو جاتے۔ ایک انٹرویو کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے ایران کی جوہری تنصیبات اور حملے کا حکم اس وقت دیا جب یہ ملک جوہری ہتھیار بنانے سے صرف 2 ہفتے دور تھا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ میڈیا چاہے کچھ دکھائے، امریکہ کا ابنائے ارمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیتیں نمایاں طور پر کمزور ہو چکی ہیں اور اس کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھانے پر واشنگٹن کی توجہ کا مطلب یہ نہیں کہ امریکہ کی جانب سے فوجی کارروائی کا امکان ختم ہو گیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آیا ایران کے خلاف معاشی جنگ کی حکمت عملی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امریکہ کی جانب سے فوجی کارروائی محدود ہو گئی ہے، اس پر ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ واشنگٹن صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کو شدید معاشی اور فوجی مشکلات کا سامنا ہے اور وہ اپنی فوج اور پولیس کے اہلکاروں کی تنخواہیں ادا کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ ابنائے حرمہ سے متعلق علاقے پر واشنگٹن کا مکمل کنٹرول ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران معاہدہ چاہتا ہے، تاہم ان کے خیال میں تہران ابھی درست معاہدے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک مشترکہ اپوزیشن تشکیل دینے پر اتفاق ہو گیا ہے تاکہ اپوزیشن جماعتیں مشترکہ حکمت عملی کے تحت مؤثر کردار ادا کر سکیں۔
اپوزیشن جماعتوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ وزیر اعظم مذاکرات کی دعوت تو دے رہے ہیں لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، اور میرے خیال میں یہاں دو ہاتھ نہیں ہیں کہ جو قریب ہو کر تالی بجا سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہاں ایک ہی ہاتھ ہے جو قوم کے چہرے پر تھپڑ مارتا ہے، اور تھپڑ کی گونج آ رہی ہے۔ ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فضل الرحمان نے کہا کہ دو صوبوں میں حالت جنگ جیسی کیفیت ہے، حکومتی رٹ چیلنج ہو رہی ہے اور شہری خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران شدت پسندی کے خلاف متعدد آپریشن کیے گئے، تاہم ان کے بقول امن و امان کے قیام، حکومتی رٹ کے استحکام اور مطلوبہ نتائج کے حصول میں کامیابی نظر نہیں آ رہی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا یہ بہترین وقت ہے کیونکہ اس وقت واشنگٹن کے مقابلے میں تہران بہتر پوزیشن میں ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ آج جنگ ختم کرنا بہتر ہے جب ہم طاقت اور وقار کی پوزیشن میں ہیں اور پوری دنیا ہماری فتح کو تسلیم کر رہی ہے اور اس بات پر زور دیتی ہے کہ امریکہ نے تمام قوانین کے برخلاف ہمارے اسکولوں، ہسپتالوں اور بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا اور دنیا بھر میں نفرت کا سامنا کر رہا ہے۔ مسعود پزشکیان نے واضح کیا کہ ان کے بیان کا یہ مطلب نہیں کہ ایران ممکنہ جارحیت کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا۔ ہم کسی بھی صورت میں دھونس یا دباؤ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ ایرانی صدر نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں طے پائے جانے والے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو بھی ایک عظیم کامیابی قرار دیا۔ ان کے مطابق اس معاہدے کی ایران کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے متفقہ منظوری دی تھی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے علاج کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کر کے حکومت توہین عدالت کی مرتکب ہوئی ہے اور اس حوالے سے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ حزب اختلاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جمعے کے روز پارلیمان میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت منعقد ہوا اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا، اور اپوزیشن ارکان نے واضح کیا کہ عمران خان کی صحت اور ان کے علاج معالجے پر کسی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ امریکہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری پابندیوں کی حمایت کرے، اور ٹرمپ نے کہا کہ ایران میں کوئی صدر بننا نہیں چاہتا، اور امریکہ اور امارات کا ملٹری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹاسک فورس بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے MOU پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اور صبح خیبر کے PTI کے جو لیڈر ہیں شفیع جان ترجمان بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیل اور رابطوں کی تمام افواہیں کل رات دم توڑ گئیں، اور پاکستان اور ملیشیا میں مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ ہو گیا ہے۔ طلال چودھری کہتے ہیں کہ PTI والے عدالتی فیصلے پر کہانیاں بناتے رہے ہیں، اور اسلام آباد میں جو کال سینٹر پر چھاپہ مارا گیا تھا مبینہ سائبر کرائم میں ملوث غیر ملکی اور پاکستانی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو غیر ملکی تھے، جو انڈونیشین اور چائنیز، ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اور لبنان کا نامزد ایرانی سفیر کے ویزے کی تجدید سے انکار کر دیا گیا ہے۔ اور آخری خبر کہ بانی PTI یعنی عمران خان ہسپتال کے لیے جیل سے روانہ ہوئے مگر سیکورٹی کلیئرنس نہ ہو سکی، یہ بات پارلیمانی امور کے وزیر طارق فضل چودھری کہہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اردو گلوب TV پروگرام ہمارا YouTube کا دیکھتے رہیں، اور اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں، اور ہمیں اپنے کمنٹ سے بھی نوازیں، اپنی رائے سے بھی نوازیں، اور کوئی بھی اہم خبر یا ٹاپک ہو جس پر آپ چاہیں کہ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے، ولاگ بنانا چاہیے، ہم اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اور کینیڈا میں آپ سے درخواست ہوگی کہ اگر آپ نے کوئی بھی
ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن کرنی ہو، کمرشل کی یا ریزیڈینشیل کی یا مارگیج کے حوالے سے، تو یہاں سے ہم ایک اپنا اخبار نکالتے ہیں، اردو پوسٹ۔ 20 سال سے ہم اخبار شائع کر رہے ہیں ٹورنٹو سے، تو اس میں ہم لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے ایسی خبریں شائع کرتے ہیں جس سے کمیونٹی کی بہتری ہو، بھلائی ہو، لوگوں کو فراڈ مافیا سے بچایا جا سکے۔ اس کے لیے ہم ایک عرصے سے کوشاں ہیں، اور ہم اپنے سوشل میڈیا اور اخبار میں اس طرح کی خبریں شائع کرتے رہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر لوگوں کو دھوکہ دہی کا مرتکب ہوئے ہیں، جن کے خلاف کیسز ہیں، جنہوں نے لوگوں کو لوٹ مار کی ہے، کاروبار دلانے کے لیے لوگوں سے پیسے لیے ہیں اور پھر غائب ہو گئے ہیں، یا لوگوں سے ادھار لیا ہے، یا مختلف لوگوں سے مختلف فراڈ کیے گئے ہیں پاکستانی کمیونٹی سے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو یہ اب خبریں شائع کرتے رہتے ہیں اپنے فیس بک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پہ۔ ہم آپ کو اس حوالے سے آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی کوئی مشورہ کرنا ہو تو بے لوث مشورہ، مخلصانہ مشورہ یا ایماندارانہ رائے لینا چاہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آصف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔